بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا اور اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، بس انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اس صورت میں اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ جو اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا ان کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، خدایا تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا اعادہ نہ کرنا، اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہربان ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں، اور انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ غفور الرحیم ہے؟ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگر تم اس کے گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔